محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس میں غم منایا جاتا ہے. نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے. پتہ ہے کہ اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے. بھئی کسی نے شادی کری تو اس کی شادی چلتی نہیں ہے. لوگ محرم کے مہینے کے لوگوں نے غم کا مہینہ شمار کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے. تو جب غم کا مہینہ شمار کرنے شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب خوشی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو شادی بھی جو ہے وہ خوشی کا کام ہے، لہٰذا جو ہے شادی بھی نہیں کرو. تو یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں. اچھا، محرم کے مہینے میں بعض لوگ سبیل لگاتے ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم پانی تو پلا رہے ہیں، اس میں کیا ہے. لیکن خرابی وہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب شریعت نے کسی عمل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور ایک آدمی از خود اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیتا ہے کہ بھئی میں فلاں وقت یہ کام کروں گا، یا فلاں مہینے میں یہ کام کروں گا تو ثواب ملے گا، یا فلاں موقع پہ یہ کام کرنا چاہیے، تو یہ سوچ کر اس عمل کو کرنے سے وہ بدعت بن جائے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ودین الہی. اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. الحمدللہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے 1448 ہجری. تو اس سلسلے میں کچھ ہمارے پاس محرم کے اعتبار سے سوال آئے ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں مفتی طاہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مفتی صاحب، محرم کے اعتبار سے کچھ سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، عظمت والا، برکت والا. تو کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ اشہر الحرم میں ہے، یعنی عزت والا، عظمت والا مہینہ ہے، تو اس لیے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں. شرعاً 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام. اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ہے رجب. تو ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور پچھلے مذاہب میں بھی ان کی حرمت تھی. اور ایک حکم پہلے ان سے متعلق یہ بھی تھا کہ ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ جہاد کرنا، قتال کرنا یہ ممنوع ہے، الا یہ کہ کوئی دشمن جو ہے وہ باہر سے حملہ آور ہو جائے اور دفاع کیا جائے تو اس کی تو اجازت تھی، لیکن از خود جہاد میں پہل کرنے کی اجازت نہیں تھی، ممانعت تھی. بعد میں اور دوسرا حکم یہ تھا کہ دوسرا حکم ان کی عزت، حرمت اور عظمت ہے کہ ان مہینوں کے اندر آدمی جو ہے وہ گناہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اسی طرح اعمال کی فضیلت ان مہینوں میں بڑھ جاتی ہے ان کی عظمت کی وجہ سے. تو پہلا حکم جو ہے وہ تو اب ختم ہو گیا ہماری شریعت میں. البتہ دوسرا حکم کہ ان کی عزت، حرمت جو ہے وہ اب بھی باقی ہے. تو کیونکہ ان میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے تو اس کا نام جو ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے. اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے جو محرم کو جو ہے ایک غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، یا معاذ اللہ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، پریشانیوں والا مہینہ ہے، لوگ خوشی کے کام نہیں کرتے اس مہینے میں. تو یہ سب لوگوں کی خود ساختہ باتیں. شریعت کی نگاہ میں یہ ایک عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے. مفتی صاحب، میرا اگلا سوال بھی اسی متعلق تھا کہ محرم الحمدللہ ایک باعزت مہینہ ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس میں غم منایا جاتا ہے. یہ نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے. تو اس اعتبار سے ہماری کوئی شرعی رہنمائی فرمائیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اس کا تو نام ہی جو ہے ان باتوں کی نفی کر رہا ہے. محرم الحرام یعنی عزت والا، عظمت والا اور پاکیزہ مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے. اس کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک عظمت ہے. تو یہ عظمت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو غلط قسم کی باتیں لوگوں کے درمیان رائج ہیں
ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ شریعت تو اس کی نفی کرتی۔ اور جہاں تک غم بنانے کی بات ہے تو شریعت نے اس کے لیے بھی کچھ اصول مقرر کیے۔ جو کسی عورت کا جو ہے شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، سوگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کسی کا رشتہ دار جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ غم منائے۔ اور پھر جو سوگ وغیرہ ہے اس میں بھی شریعت نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو آدمی کا اختیاری ہو، مثال کے طور پہ اونچی آواز سے رونا اور جو ہے گربان پھاڑنا، ان تمام چیزوں کو جاہلیت کا عمل قرار دیا گیا۔ تو جب آدمی مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن جو سوگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اسی طرح 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بیوہ عورت کو اس کے خاوند کے لیے جو ہے عدت کا حکم دیا جا رہا ہے اور سوگ کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ ماتم کریں اور جو ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے غم کا اظہار ہوتا۔ ہاں، جو چیزیں بے اختیاری ہیں، بے اختیار کوئی غم یاد آ گیا، بے اختیاری طور پر آنسو نکل آئے اور دل غمگین ہو گیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کام غم کے لیے اختیار کرنا کہ جس سے غم کا اظہار ہوتا ہو، جیسے غم کے اظہار کے لیے کالے کپڑوں کا پہننا، اسی طریقے سے رونا دھونا، مرثیے پڑھنا، اور جو ہے وہ سینے چاک کرنا، گربان چاک کرنا، سینے پیٹنا اور چہرے پیٹنا، بال نوچنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو شرعاً ممنوع ہیں، ان کی اجازت نہیں، اور یہ محرم الحرام کی حرمت اور عظمت کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک وظیفہ گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر کوئی اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہوتا ہے اور شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی کہ محرم کے پہلے دن 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکت ہوتی ہے پورے سال۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی نیک آدمی ہے، اس نے کوئی عمل کیا اور اس کو فائدہ پہنچ گیا تو اس کو کہتے ہیں کسی کا مجرب عمل۔ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی شرعاً ان کو لازم نہیں سمجھتا، ضروری نہیں سمجھتا، اور وہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی بڑی برکات ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کر لیتا ہے، تو شرعاً ممانعت نہیں۔ ممانعت تب ہوگی کہ جب اس کو لازم سمجھا جائے گا، سنت سمجھا جائے گا، شریعت کا کوئی درجہ دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ منع ہوگا۔ لیکن لازم اور ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی اس پر جو ہے وہ عمل کر لیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے۔ اچھا اس لیے بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، تو اسی حیثیت کے مطابق کہ ان کو لازم اور ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی عمل کر لے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے فائدہ پہنچا دے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ، اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، جیسے اگر مثال کے طور پہ کسی نے شادی کری تو اس کی شادی چلتی نہیں ہے، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے شریعت میں؟ شریعت میں اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ وہی میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس مہینے کو محرم کے مہینے کو لوگوں نے غم کا مہینہ شمار کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے۔ تو جب غم کا مہینہ شمار کرنے شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب خوشی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، تو شادی بھی جو ہے وہ خوشی کا کام ہے، لہٰذا جو ہے شادی بھی نہیں کرو۔ تو یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں، بلکہ جب معاشرے میں اس طرح کی غلط بات پھیل گئی ہے تو کوئی شخص جو ہے اگر محرم میں اس نیت سے شادی کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی اس غلط بات کی اصلاح ہو، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو شادی کرے گا سنت پہ عمل کرنے کا، اور ایک غلط رسم ختم کرنے کی کوشش کا۔ اچھا، محرم کے مہینے میں بعض لوگ سبیل لگاتے ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم پانی تو پلا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو خاص طور پہ محرم کے مہینے میں سبیل لگانا، اگرچہ اس بندے کا عقائد صحیح ہوں، تو اس کے لیے سبیل لگانا درست ہے؟
دیکھیں فی نفسی ہی پانی پلانا یہ تو بہت نیکی کا کام ہے. لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، خصوصاً گرمی کے موقع پر، اور وہاں پر جہاں پر لوگوں کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو پانی پینے کا انتظام کرنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ خود بذات خود ایک نیکی کا کام. لیکن خرابی وہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب شریعت نے کسی عمل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور ایک آدمی از خود اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیتا ہے کہ بھئی میں فلاں وقت یہ کام کروں گا، یا فلاں مہینے میں یہ کام کروں گا تو ثواب ملے گا، یا فلاں موقع پہ یہ کام کرنا چاہیے، تو یہ سوچ کر اس عمل کو کرنے سے وہ بدعت بن جائے گا. ویسے آدمی جب چاہے جو ہے وہ پانی پلائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ نہیں محرم میں ہی پانی پلانے میں ثواب ملے گا اور محرم میں ہی سبیلیں لگانی چاہیے کیونکہ شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، تو اس پہلو سے یہ عمل درست نہیں. اچھا، اسی طریقے سے بہت خصوصیت کے ساتھ محرم میں اور ربیع اول میں لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو ایسے عمل کا کیا حکم ہے اور ان سے کھانا لے کر کھایا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے. ویسے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کھانا کھلانا فی نفسی ایک نیکی کا کام کہ دوسرے کو آدمی کھانا کھلا رہا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. لیکن خرابی وہی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ایسے عمل کے لیے جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے کوئی وقت مقرر کر لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی تعیین کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر اس عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو عام حالات میں ایک جائز و درست عمل تھا وہ ممنوع قرار پاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ روکا جاتا ہے کیونکہ یہ بدعت کے قبیل سے ہے. رہی بات یہ کہ اگر کسی نے جو ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی فلاں مہینے میں یا فلاں دن جو ہے یہ کھانا پکانا ہی اسی دن ہی ثواب کا کام ہے، اور اس نے اس نیت سے کھانا بنا کر جو ہے بانٹ دیا، تو وہ کھانا فی نفسی حلال ہے اگر جو ہے وہ جائز چیزوں سے بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جائز ہے، یعنی وہ کھانا اس سے حرام نہیں ہوتا. البتہ کیونکہ اس طرح کھانا وصول کرنے میں اور ایسا کھانا کھانے میں ان لوگوں کے غلط نظریے کی ترویج ہوتی ہے، تو آدمی اگر کہیں پر فتنہ کھڑا نہ ہوتا ہو، لڑائی جھگڑا فساد پیدا نہ ہوتا ہو، تو ایسے موقع پر آدمی جو ہے وہ نہ لے. اور اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ بھائی اس سے لڑائی جھگڑے اور فتنے پیدا ہوں گے نہ لینے سے، تو اس صورت میں وصول کر لے، لیکن پھر خود کھانے کے بجائے کسی اور کو دے دے تاکہ اس بدعت کی جو نفرت ہے وہ دل کے اندر بیٹھی رہے. یہ ساری تفصیل تب ہے کہ جب وہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جا رہا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے اگر کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے ان ایام میں، تو وہ کھانا پھر جائز نہیں ہوتا، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے اور لینا بھی جائز نہیں. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں اور آج کل یہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ 10 محرم کی رات کو ان کے نظریے بالکل صحیح ہوتے ہیں، عقائد بالکل صحیح ہوتے ہیں، پوری رات وہ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، حلیم بنا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا ان حضرات کے لیے صحیح ہے؟ ان کو روکا جا سکتا ہے یا ان کو چھوڑ دیں؟ یہاں بھی وہی خرابی پیدا ہو رہی ہے نا کہ اپنی طرف سے حلیم بنانے کے لیے یا کوئی اور کھانا بنانے کے لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ اس کا وقت ہے، یعنی ایک وقت کی تعیین کر لی، تو اس میں بھی وہی بدعت کا پہلو آ جاتا ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کسی کی ایسی نیت نہیں بھی ہے، وہ پھر بھی ویسے ہی بنا رہا ہے شوقیہ، تب بھی ان دنوں میں کیونکہ جو لوگ اس کو لازم اور ضروری سمجھ کے بنا رہے ہیں، ان سے کیونکہ مشابہت لازم آتی ہے اور مشابہت ہوتی ہے، تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے آدمی ان دنوں میں تو بالکل ان چیزوں سے اجتناب کرے. سال کے اور بہت دن ہیں، کسی اور دن میں جو ہے وہ حلیم بنا کے کھا بھی سکتا ہے، تقسیم بھی کر سکتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر ایسے کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ مفتی صاحب، ہمیں وقت دینے کا شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام آمین علیکم ثم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.